اچھا سرمد، زندگی تماشا کی بات تو کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کی فلموں کے نام، پروجیکٹس کے نام ابھی بھی لالی ووڈ کے گانوں کہیں نہ کہیں انسپریشن ہیں. سچ بات ہے یہ؟ یا آئی مین دیٹس ایویڈنٹ. ابھی آپ کو پسند ہے لالی ووڈ کے نام؟ دیکھو ایک چیز ہوتی ہے، جب آپ کسی چیز سے انسپائرڈ ہوتے ہیں ڈز ناٹ مین دیٹ آپ اس کی پوری آئیڈیالوجی سے اگری بھی کرتے ہیں، رائٹ. اب مے بی جیسے میں اس زمانے کی فلموں سے اگری شاید نہ کروں، لیکن اس زمانے کا میوزک تو از لولی، رائٹ. آئی تھنک میڈم نور جہاں کا وہ جو ایک پورا پنجابی میوزک کا وہ جو ایک عرصہ جو انہوں نے صرف ایک سرٹن طرح کے گانے گائے، واٹ آر دوز سانگز؟ دوز آر لائک جسٹ ایور گرین سانگز. ویسی کمپوزیشنز نہیں بنتی، ویسا گانے کا وہ پوئٹری نہیں لکھی جاتی. سو آئی ایم اے ہیوج فین آف اے لاٹ آف میوزک، بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین آئی ایم اے فین آف دیٹ سنیما. I am a fan of a lot of films from Pakistan, but music, I think any given day has a more like اس کی میموری زیادہ ہوتی ہے، اس کا امپیکٹ زیادہ ہے میرے پہ ایٹ لیسٹ. اچھا سرمد، زندگی تماشا لیک بھی ہو گئی تھی. پتہ نہیں کیا کیا لیک ہو جاتا ہے اس ملک میں. زندگی تماشا تو بیچاری ایک فلم تھی صرف. نہیں، اس میں آپ اور کوئی پاکستانی فلم آپ نے دیکھی ہے کوئی لیک ہوئی ہو؟ ہاں، ہماری پائریسی کافی وہ آئی تھنک بیکاز زندگی تماشا کے تو اتنے ٹربلس تھے، تو اس میں تو مطلب اتنے عناصر زیادہ امن پسند نہیں، شر پسند عناصر. میں ادھر بھی آنا چاہوں گا. تو وہ آئی ہیو نو آئیڈیا ہاؤ ڈڈ اٹ گیٹ لیکڈ. ان شر پسند عناصر کے تو نہیں، لیکن اس نے ایک مارک چھوڑا ہے سرمد پہ. لیکن اگر ہم 2019 سے پہلے والے سرمد کو دیکھتے ہیں، مجھے یاد ہے آپ کا ایک شو ہے وہ بڑا وائرل ہے ساؤتھ پنجاب میں، جس میں آپ نے بہت سارے سنگرز اکٹھے کر کے عید شوز میں نا، سائرہ نسیم اور سائرہ ارشد، ٹپے. بہت پرانا ہے. کیونکہ میں ہوسٹنگ کرتا تھا ٹی وی کی، پی ٹی وی پہ بھی کی ہوئی ہے. شکر مطلب ان سالوں میں سے ہم نکلتے جا رہے ہیں. بیکاز آئی ڈیڈ اے لاٹ آف لائیو ٹی وی ہوسٹنگ، پی ٹی وی پہ بھی کرتا تھا میں. وہاں ایک بڑا لائیولی سا سرمد ہم دیکھتے ہوتے تھے کہ ایون جو اسکرین پہ بھی. اس کے بعد بڑا ہی ایک عجیب ہی فلٹرڈ سا سرمد ہم دیکھنے لگے. بڈھا بھی تو ہو گیا، میں تب جوان ہوتا تھا، اب میں بڈھا ہو گیا. یہ کوئی اور کہتا تو میں سن لیتا، یہ سرمد کو تو نہیں کہنا چاہیے. نہیں، ایک تو آئی مین ود ایج آئی تھنک ون تھنگ ڈز ہیپن. آئی مین ایج ناٹ ان ٹرمز آف اوکے بڈھا جوان، بٹ ایکسپیرینسز اینڈ ایئرس ٹیچ یو اے لاٹ، رائٹ. فار ایگزامپل آپ کو لگتا ہے مجھے کھجلی نہیں ہوتی سوشل میڈیا دیکھ کے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے میں بھی اس پہ لکھوں، تو وہ ایک تحمل یا ایک ریسٹرینٹ وہ آپ میں آ جاتا ہے، کیونکہ آپ ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کون سی چیز کے اوپر میری رائے امپورٹنٹ ہے، یا کسی چیز کے اوپر میں چڑھ کے ابھی کیا اپنا میرے اظہار سے فرق کیا پڑے گا، یو نو. سو لائک وائز طبیعت میں بھی نہیں، جو زندگی تماشا کا چل رہا تھا اس کی وجہ سے تو نہیں. ایک آئی ڈونٹ نو، زندگی تماشا لیفٹ یو نو لائک اے اسکار، بٹ آئی ڈونٹ نو اسکار سے میری اوور آل پرسنالٹی. آئی مین وہی بات ہے کہ مجھے خود کو تو نہیں پتا، بٹ دیکھنے والوں کو شاید پتا ہو. بٹ آئی ووڈ سے ناٹ ان دیٹ وے کہ میں اپنا ڈھنگ بدل لوں بولنے کا، یا میں اپنے اتوار بدل لوں. یو نو دا بگ ٹیسٹ کیم وین Saim asked me to produce Joyland, right, and with his team. That was right after Zindagi Tamasha ka pura wo, and I think that's when I took that leap. I was like, yeah, no, if ye Zindagi Tamasha se pehle kya main sochta, to mujhe laga nahi, main bilkul nahi sochta, because I believe in the film, I believe in the talent of Saim, so mujhe ye karni hai. آئی تھنک وہ ایک صرف وہ آیا کہ ود دا چوائس آف سبجیکٹس میں بھی آپ یو نو، بیکاز کملی بھی اس سے پہلے بن چکی تھی، جوائے لینڈ سے پہلے ریلیز نہیں ہوئی تھی وہ، تو میں نے سو آئی تھنک زندگی تماشا نے مے بی کچھ ہلایا جلایا تو آف کورس کافی، یو نو، بٹ ان پرسنالٹی آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو بلیو، بٹ اف اٹ از ایویڈنٹ آئی ووڈ لائک ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. اور ٹپے والی جو آپ بات کر رہے ہو نا، بتاؤ وہ کتنا پرانا ہے بھلا؟ وہ 2009-10 کی بات ہے. Yes, so that was 15 years ago. 15 years ago میں لوگ فوت بھی ہو جاتے ہوتے ہیں کچھ، تو میں تو زندہ ہوں ابھی. 15 سال is a long time. Yes. I'm just saying کہ yeah, maybe I was sillier, but I would like to believe I've become wiser. ابھی جیسے میں نے بتایا کہ باقی پچھلے 3-4 سال پہلے تک بھی مطلب مجھے بھی اتنی ہی کھجلی ہوتی تھی جتنی اب میں دیکھتا ہوں میرے ارد گرد لوگوں کو ہو رہی ہوتی ہے. ہر چیز کے اوپر بات کرنی ہے، ہر کامنٹ کا جواب دینا ہے.
سب کچھ. بٹ ناؤ وہاں پہ میں نے اپنے آپ کو بہت میں اپنا تحفظ کرنا چاہتا ہوں, اور تحفظ فزیکل تحفظ نہیں, اپنے دماغ کا اور دل کا تحفظ کرنا چاہتا ہوں. سو آئی چوز ویئر یو نو آئی ہیو ٹو سے سم تھنگ, بٹ اف اٹس اباؤٹ just flair for life and humor and all of that, no, I still love it. Like as I said, میں جھانجر any given day I will do it again, you know. But now thinking only کہ ہاں وہ ایک fearlessness جو تھی نا کہ oh I don't know کہ اس کا ٹربل کیا ہو سکتا ہے, وہ ٹربل کی ایک اویئرنیس ہو گئی ہے کہ ٹربل ادھر ادھر کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اٹریکٹ ٹربل بیکاز دس از آلسو ناٹ کہ میں اکیلا تو ایک کام نہیں کر رہا, یو نو. زندگی تماشا کے ساتھ سب سے بڑا فیئر اٹیچ یہی تھا کہ I didn't make this film on my own, you know. اب وہ ایک پوسٹر کے اوپر بھی جیسے نیچے پورا آپ کا جو بلنگ بلاک ہوتا ہے اس میں کتنے نام ہوتے ہیں, پھر جب فلم کے کریڈٹس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں, رائٹ. سو ہم نے یہ سب لوگ, ان کی سیفٹی, ان کی سیکیورٹی, ان کی مینٹل ہیلتھ, ان کا وہ سب کچھ افیکٹ ہو سکتا ہے. سو آئی تھنک از ٹیکنگ رسپانسبلٹی فار سو مینی پیپل از واٹ آئی فیل اسکیئرڈ اباؤٹ کہ یو نو او میں تو بنا لوں گا, آئی ول آلسو بیکم دا فیس آف اٹ کہ اچھا چلو, لیکن سب پہ اثر تو آتا ہے. So I think that way maybe I've become cautious a little bit. But I did all of that. Like I did Chudels after that. I did Joyland after that. Acting کی بات But still, I'm saying بوتھا تو میرا ہی ہے نا, مطلب نہیں تھا نا, جسم تو میرا ہی تھا. No, because you know what I'm saying کہ I know, but نہیں اس میں تو باقی بھی تھا. all of that is I think somewhere or the other آپ کی experiences زندگی میں آپ کو بناتے ہیں, تو جو چیز بناتی ہے وہ توڑتی بھی ہے تھوڑا بہت, یو نو. اچھا ایک اور چیز مجھے زندگی تماشا سے ریلیٹڈ ڈسکس کرنی ہے. سر یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ سم ٹائمز نا ہم فیمینینٹی یا کچھ اس طرح کی چیزوں کو سیکشویلٹی کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں, اور یہ فلم جو ہے وہ اس چیز کے اوپر بہت بڑی چپیڑ ہے, کیونکہ وہ جب وہ ایک پارٹی پہ بھی اس کو لے کے جاتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے کہ نہیں میں یہ نہیں ہوں جو تم سوچ رہے ہو. آج بھی لوگ جب بھی فیمینینٹی کے بارے میں ڈسکشن ہوتے ہیں, میں بہت باتیں سنتا ہوں, تو یہ کہاں سے آیا تھا خیال کہ آپ کو ان چیزوں کو الگ الگ کر کے دکھانا ہے؟ اچھا if you were to ask me honestly, I don't think میں نے الگ کیا ہے for a starter statement, I would like to say. Because again, آپ کسی بھی چیز کو سیاہ سفید میں نہیں دیکھ سکتے, right. اب اگر آپ ایک کہانی کے طور پہ دیکھتے ہو, وہ اس کیریکٹر کا سب سے ڈیمیجنگ ایونٹ ہے اس کی زندگی کا, کیونکہ اس کے بعد وہ کسی کو ڈیمیج کرتا ہے, رائٹ. اس کی اب میں وہی بول رہا ہوں, میرا دوست انلیس کہ کوئی ایسا مورلی یا کیا کہنا چاہیے انسانی رائٹس کے خلاف کوئی زیادتی کا کام نہ کر رہا ہو, تو میں اپنی دوستی اس بات پہ تو نہیں ختم کروں گا کہ اس کا اپنا کوئی پرائیویٹ افیئر کیا ہے زندگی کا, اس کے معاملات کیا ہیں. اٹس ناٹ مائی جاب ٹو ڈو دیٹ, رائٹ. سو دیٹ ویز راحت خواجہ, وی ڈیسائیڈیڈ ٹو گیو ہم a bit of a jerk کہ یہ بندہ اب اس کے بعد مطلب پوری فلم میں اس کا ٹوٹل کانفلکٹ یہ ہے کہ میری بیٹی میرے سے ٹھیک ہو جائے, لوگ مجھے چھیڑنا بند کر دیں, لیکن اس سارے کے جو اپنے دوست کے ساتھ کرتا ہے وہ جسٹیفائی تو نہیں کیا جا سکتا, جو پولیس کو بتاتا ہے. یس, اوکے, رائٹ. اور اس سے دوستی ختم کر لیتا ہے وہ. وہ جب اس کی بیوی کی وفات پہ افسوس بھی کرنے آتا ہے, ہی میٹس ہم لائک کہ وہ اجنبی سے بھی نہیں, کوئی بالکل ہی کسی ایسے بندے سے. میں کچھ اور کہہ رہا تھا. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں فیمینینٹی کو سیکشویلٹی کے ساتھ کنفیوز کر دیتے ہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. او یو مین افیمینٹ اس کا جو کوئی ٹریٹ ہوتا ہے, او دیٹ, یہ ایک ہمارا بہت بڑا المیہ ہے. یہ والی بات, یہ آئیڈیا تھا زندگی تماشا بناتے وقت, یا I don't think so, to be honest. No, it is one of the events in his life, because آپ اس کو اس میں بھی گرے میں چھوڑ دیتے ہیں نا, وہ تو اتنا چارجڈ ہے کہ وہ اس وقت کچھ کہہ دیتا ہے. اب اس کے بارے میں وہ جو بائک پہ بعد میں جا رہا ہے, he is taking a lot of guilt of so many things. But no, I don't look at it essentially as adding a moral judgment on it. It's not a moral judgment. It's not. Like compare it with Jhanjhar now, for example. اوکے, Right? اوکے. سو ان سو مینی ویز جب یہ ڈیولپ ہو رہی تھی تو یہ جھانجھر اس سے پہلے میں کر چکا تھا. سو یو نو, سو لاٹ آف تھنگز, ایون یہ جو وہ ڈانس والی ہے ویڈیو, وہ جھانجھر کے اوپر ایک بزرگ ڈانس کر رہے ہیں جو مجھے ملی تھی, وہ دیکھی ہے میں نے, رائٹ, پنک کلر کے کپڑوں میں انہوں نے. سو نو, آئی تھنک زندگی تماشا فار می از, اس میں بہت سی ریالٹیز ایسی ہیں جو بہت ایک
قسم سے ایک بریکٹ میں ایگزسٹ کر رہی ہیں, ان کا آپس میں بہت کم تعلق بھی بنتا ہے. تو جو وہ وہاں کرتا ہے وہ ایک بہت کیریکٹر ڈیمیجنگ چیز ہے اس کے اپنے کیریکٹر کے لیے. ہی از اے گڈ مین بٹ ہی ڈز سم تھنگ ریئلی بیڈ. ہی رپورٹس ہز فرینڈ ٹو دا پولیس, یو نو. بٹ یا اگر اس میں اب وہ کسی چیز کے بارے میں اچھا برا کوئی ریئیکشن دے رہا ہے, وہ اٹ کی ناٹ بی جسٹ ایز سمپل ایز جو آپ کو سطحن نظر آ رہا ہے. یو نو ہی ڈز سم تھنگ جس میں اس کی تربیت کا, اس کے یو نو اس کی جو پیرنٹنگ کی گئی ہے اس کا بھی بہت سا سوال ہے. بٹ ڈیپ ان سائڈ اس کے بارے میں وہی بات ہے, میں کسی کو گالی نکال رہا ہوں, اٹ از ناٹ اسینشلی کہ میں اس پہ غصہ کر رہا ہوں. اس کے پیچھے نفرت بھی ہو سکتی ہے, اس کے پیچھے تعصب بھی ہو سکتا ہے, اس کے پیچھے میرے اپنے اندر کا کمپلیکس بھی ہو سکتا ہے, رائٹ. سو جسٹ سیئنگ واٹ ایور ہی سیز ان دیٹ پارٹی, آئی ووڈ سے وہ بہت ڈیٹیل میں اگر میں نہ بھی جاؤں, میں یہ کہوں گا وہ بات تھوڑی زیادہ کمپلیکس ہے ایز اپوز ٹو سیئنگ کہ او اوکے فار می اٹس اے لٹل مور کمپلیکس. اوکے. اچھا سمن, ڈو یو تھنک کہ میں تھوڑا اس کو بناتا ہوں سوال کو, مجھے تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے, سوال تھوڑا نہیں کنٹروورشل ہے. کر لو تم بعد میں اس کو ایڈٹ کر لینا. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے ہم نے دیکھ لیا ہمارے لوگ کس طرح سے آ رہے ہیں, ہمیں لوگوں کی سمجھ بھی لگ رہی ہے, مطلب ہر طرح کے لوگ ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ زندگی تماشا کا ٹریلر ویسے ہونا چاہیے تھا جیسے تھا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر میں بہت کم ریگریٹس پالتا ہوں زندگی میں, یو نو وہ پروجیکٹ کیوں کیا, وہ یہ کیوں کیا, وہ آئی ڈونٹ ہیو دوز, رائٹ. فلاپس اور ہٹس دونوں کی میں بات کر رہا ہوں. یو نو اگر سکسیس آپ کو سر پہ نہیں چڑھنی چاہیے تو فیلئر بھی نہیں چڑھنا چاہیے آپ کے سر کے اوپر, یو نو, یا آپ کے دل پہ اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے. تو آئی ہیو لیوڈ مائی لائف لائک دیٹ. دا اونلی تھنگ دیٹ آئی ہیو کانشیسلی ٹرائی ٹو ڈو واز کہ بس میں اتنا فیلئر کا فیئر اپنے اندر ڈال کے ایکسپیریمنٹ کرنا نہ چھوڑوں بس, یو نو. سو ان بہت کم ریگریٹس میں کریئر میں اگر کوئی ایک ریگریٹ ہے, سو آئی ڈو فیل جسٹ دا ٹیل اینڈ آف دا ٹریلر واز اے پرابلم. یس تینوں اپنی غلطی دا لگواما نہ رہا. آئی ایگری. سمجھتا آپ کو پیسہ کمانے کا شوق نہیں ہے؟ پیسے تو میرے پاس بہت ہے, بہت امیر ہوں. نہیں کہ زندگی تماشا پہ آپ نے ایڈز ہی نہیں لگائے, کیوں نہیں لگائے؟ زندگی تماشا میں ایڈز ہیں, لیکن مطلب آپ نے کہا کہ میں بہت تھوڑے لگائے ہیں. نو بٹ اگین یو سی, پھر وہی بات ہے کہ وہ سارے ایڈز ملا کے بھی آئی نو وہ اس پہ مجھے پتا ہے کچھ بھی نہ ہوتا. نو تو بٹ آل ایم سیئنگ از کہ وہ ہر چیز ویسے نہیں ہوتی. مطلب جس طرح میں ایک فلم دیکھوں کوئی اور بیچ میں اشتہار آ رہے ہوں, وہ ٹی وی کا ڈرامہ بن جائے گا پہلے میرے لیے, رائٹ. لوگ پیڈ لے لیں گے یوٹیوب. نو بٹ اب آئی ڈونٹ نو کتنے ہی لیں گے, اس لیے ویمیو پہ دیکھ لیتے تھے. ویمیو پہ بہت لوگوں نے دیکھی, آج کل بہت لوگ لے رہے ہیں, بہت ویمیو پہ دیکھی لوگوں نے, یو نو. سو بٹ یوٹیوب پہ مجھے وہی تھا کہ واقعی دیٹ بیکیم اے مومنٹ فار می وین آئی تھاٹ نو آئی نیڈ ٹو انڈو تھنگس فار مائی سیلف, you know. But then I will respect these people now who genuinely want to watch it, you know. And یا تو literally کوئی مجھے ہوتا نا کہ ہاں وہ کروڑوں روپے کا فرق پڑ جائے گا اس سے, تو میں کرتا. اب for those a few whatever hundreds of dollars, right. مطلب frankly with زندگی تماشا جو یوٹیوب کے اپنے ریونیو, I think it was hardly $1,500 or $1,400, you know. اب وہ اشتہار لگا کہ کتنا بڑا ہو جاتا مجھے بتاؤ. یا تو کوئی مجھے کہتا نا کہ یہ $10,000 بن جائیں گے. تو جو آئلینڈ بھی تو پرائم پہ چل رہی ہے, تو زندگی تماشا we tried a lot. وہ تو میں نے کووڈ کے دنوں میں بہت کوشش کی تھی. I pitched it to Netflix, I pitched it to Amazon. Amazon نے بھی نہیں لی, Netflix نے بھی نہیں لی تھی. یوٹیوب ریلیز کے بعد پھر لوگ آنا شروع ہو گئے. بٹ دین تب سب سے بڑی کنڈیشن یہی آتی تھی کہ وہ یوٹیوب پہ لیکن آ گئی ہوئی ہے, you know. So then I was like, اور پھر I'll be honest, میں نے بیچ میں 3 مہینے کے لیے صرف اس کو آف کیا تھا, بیکاز ایک OTT پلیٹفارم یہاں کا ہمارا اپنا پاکستان کا, اٹس کالڈ بگن, وہ شروع ہوا تھا. تو انہوں نے جب مانگی تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ آف کریں. تو واز لائک یا اونلی بیکاز اٹس اویلیبل ان پاکستان دین آئی وڈ ڈو اٹ. ورنہ یوٹیوب پہ میں نے آڈینس سے کمٹمنٹ کیا ہے کہ ناؤ دس فلم از گوئنگ ٹو اسٹے ہیئر, اٹ ول اسٹے ہیئر. وہ ٹک ٹاک پہ بھی جب ڈالی تو کنڈیشن میری یہی تھی میں یوٹیوب سے نہیں اتاروں گا, یو نو. اینڈ TikTok didn't pay us anything, to be honest, but the whole idea of just literally setting it free was it needs to be free. اور جس نے فلم کی ایکسپیرینس کے ساتھ دیکھنی ہے پھر وہ اشتہاروں کے ساتھ تو نہیں دیکھے نا. مطلب ابھی بھی ہیں اس میں اشتہار, 1-2-3 جگہیں ہیں. ہاں وہ میں نے خود سے یہ بولا تھا کہ ڈالنے بھی ہوں گے تو کہیں ایسے جگہوں پہ جہاں پہ فلو خراب نہیں ہو اس کی. اوکے. اچھا سمیت, یہ آئیڈیا کہاں سے آیا تھا؟ کیونکہ تب تک پاکستان وائرل ہونے والی چیز
نہیں ایکسپیرینس کر چکا تھا. تو وہ ایک کیونکہ آپ نے تو وہ ویڈیو دیکھ لی, اس کے بعد آپ کو نہیں آئیڈیا کہ اس جو ویڈیو وہ ویڈیو نہیں, اس ویڈیو نے مجھے اتنا نہیں کیا تھا. میں نے ایک اور مولوی صاحب کے حلیے کا انسان, یو نو, ایک تو وہ بھی آئی جسٹ فیل کہ کیا مطلب ہم نے اپنے معاشرے میں لوگوں کو لیبلوں کے اندر وہ یہ کہ اس کی داڑھی ہے تو یہ مولوی ہے اور یہ ہے اور یہ برا ہے یہ اچھا ہے, نو. سو بٹ ایک صاحب جن کی داڑھی تھی اور وہ چونکہ ان کے جو باقی انداز تھا وہ ذرا ریلیجس زیادہ تھا, ان کی ویڈیو میں نے دیکھی, اس میں وہ ڈانس کر رہے ہیں اور پھر وہ ان کی معافی کی ویڈیو ہے ساتھ ہی. اوکے So that's literally like I have that video. I mean, not saved anywhere, but I think there's a video. تو وہ میں نے جب دیکھی تھی, the big sort of aha happened there, where I was like, this is just weird. I don't know right, I don't know wrong, but this is just off. اوکے. تو وہ آئیڈیا وہاں سے آیا تھا, and then you know Nirmal took over and then she developed the whole thing. شروع میں میں ساتھ تھا ڈیولپمنٹ کے فیز میں, then she just did her own whatever wonder she had to do, and then پھر ڈائلاگ کے فیز میں آئے, joined again. اوکے, صحیح.